آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہوگا؟ بڑے تجسس کی بات ہے، حالانکہ اس کے پاس بہت ساری مخلوقات تھی، یہ نظام چلانے کے لیے اس کے پاس اور بھی تو طریقہ کار تھا نا۔ جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا، پھر اسے دوبارہ جنت کی لالچ دے دی، پھر اس نے انسان کو پیدا کیا، دنیا میں لے گیا۔ انسان کا لفظ انس سے نکلا جس کا مطلب ہے خواہشات، پھر اس میں خواہشات بھر دی۔ انسان کو پیدا کیا، وہ بچہ تھا، پھر جوان ہوا، پھر بوڑھا ہوا، پھر وہ مر گیا، پھر وہی سائیکل، پھر نیا انسان پیدا ہوا، پھر وہ جوان ہوا، پھر وہ بوڑھا ہوا، پھر وہ مر گیا۔ یہ کیسا نظام اس نے بنایا ہے؟ یہ بڑی کشمکش والی بات ہے۔ ہر انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ یہ مرنے والا نظام کیوں رکھا؟ اگر پیدا کیا تو مارا کیوں؟ اور پھر پیدا کیا تو بچہ کیوں پیدا کیا؟ بڑا بھی تو پیدا کر سکتا تھا نا۔ آپ دیکھیں، اس نے بچہ پیدا کیا، پھر وہ 16 17 سال 18 سال تک وہ کافی کچھ سیکھ جاتا ہے۔ سیکھنے کے بعد وہ دنیا کا نظام سیکھ جاتا ہے، دنیا کا نظام چلاتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے۔ آسمان کی روحیں مٹی میں جان ڈالی، پھر زمین پہ بھیجا، پھر زمین پہ بھیجا، زمین میں حساب کتاب انسان اپنا اکٹھا کرتا ہے، پھر مٹی میں جاتا ہے، پھر روحیں، پھر آسمان پہ، پھر وہی سائیکل، پھر آسمان کی روحیں مٹی میں جان ڈالی، زمین پہ بھیجا، پھر زمین میں حساب کتاب انسان اپنا بناتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، پھر مٹی میں، پھر اللہ کے پاس۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق آسمان سے آ کے زمین پہ اپنا حساب کتاب اکٹھا کرنے کے بعد پھر اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ بڑی تجسس کی بات نہیں ہے یار یہ۔ وہ تو کن فایا کن کا مالک ہے نا، وہ کہے کہ ہو جا تو بس ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر اس نے دنیا میں انسان کو کہا کہ دنیا میں تمہارے لیے ہر جگہ پر نشانیاں ہیں، پھر ہمیں سوچ دی کہ سوچو۔ اب اسی سوچ میں ہم ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے انسان کو پیدا کرنے کی، مارنے کی، پھر اپنے پاس بلانے کی۔ ایک بڑا سا سائیکل ہے، یہ سوچ بڑے تجسس میں ڈال رہی ہے۔ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچ رہا ہوں، اللہ سے سوالات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ مجھے بھی جواب دے گا، اللہ آپ کو بھی جواب دے گا۔ آپ بتائیے گا ضرور انشاءاللہ۔